دوستوں، آج ایک کہانی کی طور پر آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت اچھا واقعہ جو ایک صحیح واقعہ ہے میں آپ لوگ کے سامنے لے کے آئی ہوں. آپ ضرور سنیے اور اسے پورا دیکھیے گا. آج بزی شیڈیول کو چھوڑ کر درویش کے پاس پہنچا. جب اس کی باری آئی تو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملائے اور پھر دیر کیے بغیر درویش سے دعا کرنے کو کہا. بابا نے اس نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بہت محبت سے دعا کی. اللہ تعالیٰ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے. اس نوجوان نے حیرت سے کہا، حضرت شکر ہے اس مالک کا، ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں. بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بھی ضرورت کے حساب سے صدقہ دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے ہیلپرز، اپنے جو ملازم یا سرونٹس ہیں، ان کی ضرورتوں کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں. ہمارا ایک ڈرائیور ہے، اس کا ایک بیٹا ہے جس کی ایجوکیشن کا خرچہ ہم نے اٹھا رکھا ہے. اللہ کی رحمت سے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں. بابا تھوڑا سا مسکرایا اور بہت میٹھے انداز میں بولا، میرے بچے، ساس، بچے، کھانا، یہ سب تو رزق کی الگ الگ صورتیں ہیں، قسمیں ہیں. اور یاد رکھو، رزق اور رزق دینا صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ہاتھ پہ ہے. اگر جو تم یہ سب کر بھی رہے ہو تو اپنے انسان ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو میرے بچے. بابا نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر بولا، میرے بچے، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں. کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ماتھے پر کوئی سلوٹ لائے بغیر 1 گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد باتیں سننا یہ آسانی ہے. اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا یہ بھی آسانی ہے. صبح آفس جاتے ہوئے، اپنے بچوں کو اسکول لے جاتے ہوئے، محلے کے کسی یتیم بچے کو اسکول لے جانے کی ذمہ داری لے لینا یہ بھی آسانی ہے. اگر تم کسی گھر کے داماد ہو یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھوانا یہ بھی آسانی ہے. غصے میں بفرے ہوئے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا یہ بھی آسانی ہے. چائے کے کھوکے والے کو اوئے کہہ کر بلانے کے بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلانا یہ بھی آسانی ہے. گلی محلے میں کسی ٹھیلے والے سے بحث کر کے خریداری نہ کرنا یہ بھی آسانی ہے. تمہارا اپنے آفس، مارکیٹ یا فیکٹری کے واچ مین یا چھوٹے ہیلپرز کو سلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا، کچھ دیر رک کر ان سے ان کی بچوں کا حال پوچھنا یہ بھی آسانی ہے. ہاسپٹل میں اپنے برابر والے بیڈ پر مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا اور اس کو تسلی دینا یہ بھی آسانی ہے. ٹریفک لائٹ پر تم سے آگے کھڑے انسان کو ہارن نہ دینا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہے یہ بھی آسانی ہے. بابا نے حیرت میں ڈوبے اس نوجوان کے محبت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنی بات کو جاری رکھا اور کہا، بیٹا جی، آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ آج واپس جا کر باہر دروازے کی بیل کو صرف ایک بار پریس کرنا، ڈور کھلنے تک انتظار کرنا. آج سے اپنے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو خاموشی سے.
آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو ان کے پاس پہنچ جایا کرنا، اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ بہن کی ضرورت اس کے تقاضا اور شکایت سے پہلے ہی پوری کر دینا، اور آگے سے بیوی کی غلطی پر بھی سب کے سامنے اسے نہ ڈانٹنا۔ کھانا اچھا نہ لگے تو ٹیبل پر شکایت نہ کرنا۔ کبھی کپڑے صحیح استری نہ ہوں، پریس نہ ہوں تو تم خود پریس ٹھیک کر لینا۔ میرا بیٹا، ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں ہے، تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑ دو، اپنی اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ، انشاءاللہ منزل مل جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھی چند باتیں اس کہانی سے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہمارے اندر آ جائیں تو ہم بھی ایک انسان بن جائیں۔ زندگی میں ہر چیز ہمارے لیے سکھانے کے لیے ہے، اگر ہم سیکھنا چاہیں تو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹل دا نیکسٹ ٹائم، سی یو، بائے بائے، ٹیک کیئر۔